ذکیہ مشہدی کا افسانہ بوئے سلطانی شیراز ہند جونپور کے شاہی قبرستان کی پشت سے لگی چلی گئی بستی کی ایک مکین سغرا نے ٹٹر ہٹایا اور گردن اڑا کر مرغیوں پر نظر ڈالی۔ موٹی موٹی گول گول مرغیاں کٹ کٹ کر دی بڑی تمانیت سے کھوئے پر غلاظت گھن گھول رہی تھی۔ قبرستان کا پچھلا دروازہ حسب معمول چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ لوہے کا گرل پچھلے دنوں محلے کے لونڈے اکھاڑ لے گئے تھے، بیچ کر کھا گئے ہوں گے یا جوئے میں ہار دیا ہوگا۔ لکڑی کا پھاٹک رہ گیا تھا، وہ بھی جلا کے ہر ہاتھ تانپ لیے۔ تھوڑی بہت گھاس کے لالچ میں لوگ بکریوں کو اندر ہکال دیتے تھے۔ موقع پا کر سغرا کی کچھ مرغیاں بھی گھس گئی تھی اور شاہن و شہزادگان اور امرا و رزرا کی شرقیں کی قبروں پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ شاید اسی انجام کے لیے ان میں سے بیشتر حضرات اپنی زندگی میں بیشتر حصے میں دجال و قتال میں مصروف رہے تھے۔ آتی تھی سغرا نے انہیں پہلے باہر سے بلایا۔ اتنی شرافت سے پکارے جانے پر مرغیاں باہر نکلنے والی نہیں تھی، اسی لیے سغرا کو آگے بڑھ کر اندر جانا پڑا۔ مرغیوں کو سمیٹتے سمیٹنے اس نے گھوڑے کی لید گدھے کنارے کی اور زور سے بڑبڑائی، حرامی کے پوت گدھا بکری سب لے آ کے چھوڑ جاتے ہیں۔ مجاوروں کے خاندان سے سغرا کی بڑی یاد اللہ تھی۔ اب آ ہی گئی تو سوچا ان سے ملتی چلے۔ قبرستان پار کر کے وہ کھلی جگہ میں آ گئی۔ شاہی وقتوں میں یہاں تعزیہ رکھا جاتا تھا۔ شرقی سلطان بڑی دھوم کی عزاداری کرتے تھے۔ حسین شاہ نے تو طبل ایجاد کیا تھا، ایسی گنجیلی آواز جیسے ان سلطانوں کی عظمت و سطوت چار دانگ عالم میں بجتے۔ اس ڈنکے اور ڈنکوں کا ایک واحد طبل میں ارتکاز۔ اب وہاں بس ایک ذرا سی اونچی زمین ہے، چبوترا بھی نہیں بلکہ محض چبوترا نما کھردری قائد آلود دیواریں اور تھوڑی تھوڑی گھاس دیواروں پر اپلے چپکے ہوئے۔ جاڑوں کی پھیکی کوہر آلود دھوپ گوبر میں خمیر اٹھا رہی تھی۔ یہ ہوا چاروں طرف سرسراتی پھر رہی تھی۔ امام چوک پر کرنے سے پہلے سغرا نے ایک نظر گرد و پیش پر ڈالی۔ بد طبیعت لونڈے اس وقت آس پاس نہیں تھے، تھوڑی دیر گپ شپ کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ سغرا اس بار کچھ زیادہ چونکی تھی۔ اس کی چیل جیسی نظروں کے باوجود پچھلے دنوں کسی نے ایک مرغا غائب کر دیا تھا، اور کسی کون؟ وہی ہوگا برکت حرامی جمنی کا بیٹا۔ آتے جاتے سغرا کو دیکھ کر مسکراتا اور بڑی معصومیت سے پوچھتا، مرغا ملا چچی؟ چچی کی ایڑی میں لگتی اور چوٹی میں بجھتی۔ 25 چوزے نکالے تھے، 23 بیچ دیے تھے اور ایک شب بارات کے دن ذبح کرایا تھا۔ سوجی کا حلوہ، گھی چپڑی روٹیاں اور مرغا سبرا کے شوہر نے خود ہی بدر بدر فاتحہ پڑھی، پھر پیٹ بھر مرغا اڑایا اور رات کو تاڑی چڑھا کر سو گیا۔ کیا پتا جو نشے کی جھونک میں تاڑی پر بھی فاتحہ پڑھ ڈالی ہو۔ دوسرے دن صبح برکت نے ٹوکا، ارے چچی اب کی مرغا اکیلے کھا گئی، آجا آجا سوجی کا حلوہ بچا رکھا ہے، کھا کے جائیو۔ سغرا نے خون کا گھونٹ پی کر اس مستنڈے پڑوسی کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اغل بغل ایسی مخاسمانیت والے ہوں تو عافیت اسی میں ہے کہ صلح کا ہاتھ بڑھا دیا جائے۔ پھر اپنی نظروں میں عزت نفس بچائے رکھنے اور دل کو تسلی دینے کے لیے ان اللہ مع الصابرین کا ورد بھی خاصا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ سوجی کا حلوہ تم ہی کھاؤ چچی، بڑھاپا ہے، دانت کمزور ہو گئے ہوں گے، چنے کی قتلی کھلاؤ تو معلوم پڑے شب بارات ہوئی۔ رہا مرغا وہ تو ہم کھا ہی لیں گے۔ ساری مصلحتیں اور عزت بچانے والی آیات مقولے ذہن سے غائب ہو گئے۔ زیادہ چھیڑا جائے تو کمزور وقتی طور پر اپنی کمزوری بھول کر آمادہ پیکار ہو جایا کرتا ہے۔ اب بعد میں چاہے جو ہو، سغرا بد کلامی پر اتر آئی۔ چور مردار خور، اسی نے دانت پیس کر کہا، نہیں چچی ہم تو ذبح کر کے کھاتے ہیں، ڈر کے مارے ہندو ہوٹل میں بھی نہیں کھاتے کہ کہیں جھٹکا نہ کھلا دے۔ برکت ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سغرا کی گالیوں کا اس کا برا نہیں مانا، اس بے زر عورت کا برا کیا ماننا۔ برکت کی مہربانی تھی جو وہ چوزے بیچ لیا کرتی تھی، ورنہ وہ چاہتا تو ہمیشہ ایک نہیں دو چار اٹھا لے جاتا۔ دو چار گالیاں کوسنوں سے زیادہ کی اوقات نہیں تھی۔ اس کی مرغی لاکھ پر پھیلا پھیلا کر دوڑے، چیخے چلائے، آسمان سے جھپٹتی چیل سے نہیں لڑ سکتی۔
برکت نے جاتے جاتے بڑے مہربانہ انداز میں پلٹ کر سغرا کی طرف دیکھا تھا۔ ہمارے زیر سایہ آرام سے رہ لو، ہم نے تمہیں امان دی۔ از راہ مروت و مصلحت اکثر طاقتور کمزوروں پر اسی طرح نظر کرم رکھتے ہیں، اور طاقت کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے دولت کی طاقت، علم و عقل کی طاقت، چالاکی و مکاری کی طاقت، اور کچھ نہیں تو پھر تعداد کی طاقت، جو ایک جماعت کو دوسری جماعت پر غلبہ عطا کرتی ہے۔ مڑ مڑ کے مرغیوں کو دیکھتی سغرا مجاوروں کے خاندان میں داخل ہوئی۔ یہ مفلوک الحال لوگ آنے جانے والے سیاحوں سے اپنا تعارف شاہان شرق کا رشتہ دار کہہ کر کرایا کرتے تھے۔ دراصل ان کا سلسلہ نسب خانقاہ نوحہ گرا میں بسنے والے ان مجاوروں سے ضرور ملتا تھا جو شاہوں پر نوحہ گرا ہوا کرتے تھے۔ اب انہیں اپنے قوم کا مرثیہ پڑھنا چاہیے، مگر یہ بیچارے فرائض ناشنا اپنی نئی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہے، بس اپنی مفروضہ وراثت پر فخر ضرور کرتے رہتے ہیں۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، سب سے چھوٹا بیٹا جس کے پیر پولیو نے مفلوج کر دیے تھے بیٹھا گھر کی رکھوالی کر رہا تھا۔ ویسے کتا بھگانے سے زیادہ کی اوقات نہیں تھی اس کی۔ خستہ حال مکان، خستہ حال مکین، بے فضول نکل آئے۔ ہم بھنائی ہوئی سغرا بڑی مسجد کے صحن میں داخل ہوئی۔ ایک چھترے سے پستقت درخت کے نیچے مولوی صاحب 15-20 بچوں کو لیے بیٹھے تھے اور خمچی سے اٹھا کر کسی بچے کو دھمکا رہے تھے۔ یہ خوبر تر حداد ہندوستانی نوجوان لڑکا ایک فرنگن کو لیے صدر دروازے سے اندر آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک نگاہ غلط انداز دونوں پر ڈالی، پھر بچوں کو دھمکانے میں مصروف ہو گئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لڑکی نے ڈرتے ڈرتے پڑھا۔ فرنگی کبھی کبھی ادھر آن نکلتے تھے، منہ کھول کھول کر سر اٹھا اٹھا کر جامع الشیخ کی خوبصورتی دیکھتے اور مبہوت ہو کر اسے کیمروں میں قید کرتے۔ پھر وہ مسجد سے متصل قبرستان میں بھی جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبروں کو کوئی کبھی گن نہیں سکا، اگرچہ وہ کوئی بڑا اور گنجان قبرستان نہیں تھا، اور بہت تھوڑی سی قبریں تھیں وہاں۔ ایک آدمی گنتا تو تعداد کچھ ہوتی، دوسرا گنتا تو کچھ اور ہوتی۔ حد تو یہ ہے کہ ایک ہی آدمی دوبارہ گنتا تو گنتی یکساں نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ ایک دہرائے انگریز نے چاک سے قبروں پر نمبر ڈال کر گنتی کرنی چاہیے، آخری قبر تک پہنچنے سے پہلے تیورا کر گرا اٹھا تو زیادہ تر نمبر مٹ چکے تھے۔ قبرستان سے باہر لیکن بالکل متصل زمین پر کسی سلطان کے ہاتھی کی قبر بھی ہے۔ لڑکا فرنگن کو بتاتا چلا آ رہا تھا۔ صدر دروازے کے ایک کنارے پتھر کاٹنے والوں کی ٹھک ٹھک جاری تھی۔ ایک سیاہ فام نوجوان کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی تھی۔ 21ویں صدی میں وہ جامع الشیخ کے صدر دروازے میں بالکل ویسے ہی نقوش و نگار ابھار رہا تھا جیسے اس کے اجداد نے صدیوں قبل بنائے گئے دروازے میں ابھارے تھے۔ عرف عام میں بڑی مسجد کہلائی جانے والی اور دیکھنے والوں کو بینے شہر میں اسیر کرنے والے جامع الشیخ کا صدر دروازہ سکندر لودھی نے ڈھایا تھا۔ شرقی سلطان کے آخری فرمان روا حسین شاہ شرقی سے سکندر کے بعد بہلول لودھی کے وقت سے چلی آ رہی لگاتار جنگ آخر میں حسین شاہ اور سلطنت جون پور کی تباہی کا سبب بنی۔ سکندر نے شرقیوں کے آثار تک اکھاڑ پھینکے، حسین پر شکوہ عمارتیں تہ و بالا کر دی۔ علماء مشائخ نے کفر کا فتویٰ صادر کرنے کی دھمکی نہ دی ہوتی تو فن عمارت سازی کا یہ شاہکار بھی مٹ گیا ہوتا۔ اقتدار کی حوث انسانوں سے لے کر پتھروں تک ہر شے کو تہ و بالا کرتی چلی جاتی ہے۔ عبادت گاہیں شخصیتوں اور قوموں میں ضم ہو کر انا و تشخیص کا جزء ہو جاتی ہے۔ دنیا کی اخلاقی ضابطوں نے ازمنہ وسطیٰ کے بعد کوئی قابل ذکر ترقی نہیں کی۔ سائنس نے ضرور آسمان میں تھگلیاں لگائیں، رشتہ دو افراد کے درمیان ہو یا دو ملکوں اور قوموں کے درمیان یا کسی فرد واحد کی بپھرتی امڑتی دوزخی انا ہو، دوسروں پر تسلط جمانے کی خواہش ویسی ہی ہے جیسے ہمیشہ تھی۔ بہار اور بنگال کے قحط کے دوران نہ جانے کتنی ماؤں نے اپنے بچے
بیچے، اب روسی مائیں اپنے بچوں کو امریکہ لا کر بیچ رہی ہیں، گلی کوچوں میں اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں۔ دنیا تو وہیں کی وہیں ہے، سیلولر فون اور سیٹلائٹ چینل اور کمپیوٹر اور ہوائی جہاز اور نیوکلیئر و کیمیائی ہتھیار اور صوفی اور مسلح اور بھجن اور قوالیاں گاتے، اخباروں میں مضامین لکھتے، ٹی وی پر مباحثے کراتے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے۔ کچھ سر پھرے جیسے نقار خانے میں طوطیاں بہت شور مچا رہی تھی۔ طوطیوں نے لیکن بامیان میں کھڑے عدم تشدد کا سبق پڑھاتے مہاتما بدھ کو یہاں لوگوں نے اڑا دیا۔ اب طوطیاں شور مچا رہی ہیں کہ ہتھیاروں کے سب سے بڑے سوداگر امریکہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہتھیار رکھنے کے الزام میں عراق کو دوبارہ تہس نہس کر دیں۔ این جناب آتے رہے اور آ جناب آتے رہے۔ یہ دو کوڑی کے عوام کیا چیز ہے جو انسانی زنجیریں بنا رہے ہیں؟ امن عالم کے لیے انسانی زنجیریں مقابلہ جناب بش، ہا ہا ہا۔ پٹھا لونڈیا تو زوردار لے کے آیا ہے۔ پتھر کاٹتے کاٹتے فیروز نے ذرا سر اٹھا کر دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا۔ لڑکا انگلی سے اشارہ کر کے لڑکی کو مسجد کے بلند و بالا حسین و پر شکوہ عمارت دکھا رہا تھا۔ عیش کر لو سالو، ہم دن بھر پتھر کاٹ کر جالیاں نکالیں اور تم سسرے آن آن کے انہیں دیکھو۔ ہماری طرح کے لوگوں نے برسوں اسی طرح پتھر کاٹے اور ڈھوئے ہوں گے، تب یہ مسجد کھڑی ہوئی ہوگی۔ ایک ایک نقش ابھارنے میں سارا دن ٹھک ٹھک ذرا کر کے تو دیکھو۔ 500 برس بعد کوئی آگے ہماری نقاشی کو بھی دیکھے گا مگر ہمارا نام اس میں کہیں نہیں ہوگا۔ اور ابھی یہی ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ایک بھدی سی گالی منہ سے نکال کر فیروز پھر پتھر پر جھک گیا۔ ایسی باریک جالیاں، ایسی بلند و بالا محرابیں، ذرا سی دیر کو انسان بھول جائے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، پھر خود پر فخر کرنے لگے کہ یہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہے یا جنوں اور بھوتوں کی کارستانی۔ وہ کون انسان تھے جنہوں نے یہ اور اس طرح کے مہر العقول فنکاری کے نمونے پیش کیے؟ لڑکی مبہوت کھڑی تھی۔ حال ہی میں نے اڑیسہ میں کونارک کا سوریہ مندر دیکھا۔ لڑکا لڑکی کو بتا رہا تھا، سورج دیوتا کے کپڑوں پر کی گئی کشیدہ کاری تک پتھر میں اتار دی گئی ہے، اور صبح دوپہر و شام کے وقت کے چہرے مختلف تاثرات بھی دوپہر کے سورج کے چہرے کی غضبناک رتھ کے پہیوں کی چھیڑوں پر پڑتی دھوپ سے وقت کا بالکل صحیح اندازہ، اور وہ رتھ کو کھینچنے والے گھوڑے وہاں میں بھی ایسے ہی ٹھگا کھڑا رہ گیا تھا۔ 1200 مزدوروں، سنگ تراشوں اور معماروں نے 12 برس کام کیا، تب وہ مندر بن کر تیار ہوا تھا۔ میرے اوڑیا گائیڈ نے مجھے سے ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی میں کہا۔ وہ سخت سردی میں بھی صرف ایک دھوتی پہنے اور اوپر کے جسم سے ننگا تھا، اور اس کا چہرہ موسموں کی مار کھا رہا کر سخت اور بے رونق ہو چکا تھا۔ وہ زبردستی میرے پیچھے پڑ کر میرا گائیڈ بن گیا تھا۔ 50 روپے سے شروع ہو کر اس کی خدمات 10 روپے تک اتر آئی تھی۔ میرے یہ کہنے پر کہ مجھے گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس نے انتہائی مسکینی سے کہا تھا کہ 10 روپے اس کے لیے اہم ہے، جبکہ میں روزانہ اس سے زیادہ رقم سگریٹ میں اڑا دیتا ہوں گا۔ نوجوان کے ذہن میں اس کی شبیہ دار آئی۔ وہ کچھ ویسے ہی تھا جیسے مندر کے صدر دروازے کے پاس پتھر پر چھینی چلاتا یہ کالا کلوٹا مسکین صورت انسان۔ تو میرے اس اڑیا گائیڈ نے مجھ سے کہا کہ مندر کی سیر ہو چکی، اب ذرا سوریہ دیوتا کی پتنی چھایا کے مندر میں چل کر انہیں بھی پرنام کر لیجئے۔ تو میں نے جواب دیا کہ میں ان 1200 سنگ تراش مزدوروں اور معماروں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے یہ مندر بنایا۔ چھایا دیوی کو میں پرنام کر کے کیا کروں گا؟ لڑکی جواب تک خاموشی سے لڑکے کا لیکچر سن رہی تھی۔ بولی، تم تو مسلمان ہو؟ تو لڑکے کے انداز میں مضحکہ اڑانے والا تھا۔ مندر کے معماروں کو سیلیوٹ کیوں کر رہے تھے؟ محنت کش فنکار جہاں کہیں دکھائی دیں میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ بھائی دیوے
تمہارے باپ کو کیا جاتا ہے؟ جملے کا آخری ٹکڑا لڑکے کے نے اردو میں ادا کیا تھا۔ باقی وقت وہ شائستہ اور رواں انگریزی میں گفتگو کرتا رہا تھا جو اس نے ان اعلیٰ درجے کے انگریزی درسگاہوں سے حاصل ہوئی کی تھی جہاں اس کے طبقے کے بیشتر افراد پڑھنے جاتے تھے۔ کیا؟ لڑکی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بس چپ ہی رہو، زمانہ پہلے تم ہم ہندوستانی کو ہندو اور مسلمان ہونے کا خاصا احساس کرا چکے ہو۔ وہ تمہاری چڑیل مسز بیورج، اب ان کی اس نے انگریزی میں چڑیل پر دی تھی۔ چڑیل کیا؟ یار انگریزی میں گالی دو تو لگتا ہے سانپ کے زہریلے دانت توڑ دیے گئے ہیں، اور ہماری ہندوستانی گالیاں یہاں تم لوگ مات کھا گئے۔ تمہاری گالیوں میں دھار قطعی نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزوں میں ہم تم سے کم ہیں۔ گالیوں کے بارے میں میری معلومات زیادہ نہیں ہے، مگر ہاں جیسے دوسروں پر الزام تراشی 50 برس سے زیادہ ہوئے کہ ہم نے تمہیں، لڑکی نے شرارت سے ہم پر زور دیا تھا، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا تھا کہ تم اپنے فیصلے خود کرو اور اپنی حکومت خود چلاؤ۔ تمہارے بچے ادھیڑ ہو گئے، تمہارے جوان بوڑھے پوس ہوئے اور بوڑھے پوس چل بسے، لیکن تم آج بھی اپنی ساری بنیادی ذہنی اور جذباتی خباثتوں کے لیے ہمیں ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہو۔ لڑکی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ لگا اچانک ازماں وسطی کی کسی توپ کا دھانا کھل گیا ہو۔ ارے تم کالجہ دھرے گولی لگے کھلے ہیجا گڑو، اب کے ادھر نظر آئے کہ دیکھو تو ٹانگ توڑ کے ہاتھ پہ نہ دھرے دے تو کہیو۔ وہ عورت انتہائی فراٹے سے کسی کو کوس رہی تھی۔ وہ عورت سغرا تھی۔ لڑکا پیٹ پکڑ کے ہنستے ہنسنے لگا۔ لڑکی ہونکوں کی طرح اسے دیکھتی رہی، پھر چڑھ کر بولی، کیا میرے دانت اور سینگ اگائے ہیں؟ نہیں محترمہ، میں تو اس خوبصورت اتفاق پر ہنس رہا ہوں۔ کیا بلیغ کوسنے ہیں؟ واللہ روح تر ہو گئی، یہ عورت کسی کو کوس رہی ہے کہ وہ ہیضے میں مبتلا ہو کر مر جائے اور زمین میں گاڑ دیا جائے، یا اسے کسی کی گولی لگ جائے۔ اس میں اس قدر ہنسنے کی کیا بات ہے؟ لڑکی چیں بے جبی تھی۔ رہوگی احمق کی احمق فرنگی بندریا۔ ارے بے وقوف، ترجمے سے سارا زہر نکل گیا۔ گالیوں اور کوسنوں کا بھی کسی نے کامیاب ترجمہ کیا ہے؟ راج کے زمانے میں لکھنؤ کے نوابوں کے مصائب اور عوام بھی کسی فرنگی کو جاتا دیکھتے تو اس کے پیچھے لولو لگاتے، لولو ہے بے لولو ہے۔ اس بے بس نفرت کا ترجمہ کوئی اور زبان کبھی نہ کر سکے گی۔ لولو کیا ہے، یہ ہم کیا کوئی ماہر لسانیات بھی نہیں بتا سکتا۔ لڑکے کے بے ساختہ ہنسنے سے سغرا بھی کچھ کسیانی سی ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ہنسی کا موضوع اس کے کوسنے ہی تھے، اس لیے صفائی پیش کرنے کو وہ ذرا قریب آ گئی۔ ہنسنے کی کیا بات نہ ہے بھیا، دیکھو نا ڈبل درجہ رہا ہے، پھر لوہے کا گرل اور لکڑی کا بڑا پھاٹک، 1.5-2 کلو کی تو کنڈی رہی، کونوں کھول کے لے گوا۔ پھر 2-4 دن پہلے لکڑی کا پھاٹک توڑ کے ہاتھ تاپ گئے حرامی کے پوت۔ محترمہ اب کچھ وضاحت فرمائیں گی، یہ کہ حرامی کے پوت کون ہیں جنہیں آپ نواز رہی ہیں؟ لڑکا عورت سے مخاطب ہوا۔ عورت کا منہ پہلے کھلا پھر بند ہوا۔ کا ببوا بھیا، ہمارے اور آپ کے درمیان زبردست کمیونیکیشن گیپ ہے، اس لیے جانے دیجئے، پھر کبھی۔ لڑکا اسے مزید کھسیانا چھوڑ کر آگے بڑھا چلا۔ لڑکی نے نوٹ بک کھولی۔ ہمارے بادشاہوں کے بارے میں لوگ آج بھی باتیں کرتے ہیں، ان پر کتابیں لکھتے ہیں۔ ایک بار مدرسے کے مولوی صاحب نے ہل ہل کر سپارہ پڑھتے ہوئے بچوں کو بڑے فخر سے بتایا تھا۔ بادشاہ جیسی کسی شے کا تصور بچوں کے ذہن میں بہت واضح نہیں تھا۔ بڑی مسجد، اس کے صحن میں بنا حوض، تختی غیر دلچسپ کتابیں، مولوی صاحب اور ان کی دبلی پتلی
چڑچڑے ابا اور دبلی پتلی میخنی سی چولہا پھونکتی اماں، یہ سب الفاظ ان کے ذہن میں اپنا تصور بیدار کرتے تھے اور معنی رکھتے تھے۔ لیکن بادشاہ، ویسے پتلی دال روٹی اور کبھی کبھار 40 کے پلاؤ پر بسر کرنے والے مولوی صاحب کے اپنے ذہن میں بھی بادشاہوں کا کوئی ایسا خاص واضح تصور موجود نہیں تھا۔ ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ پہلے زمانے کی نانی دادیوں کی کہانیاں یوں ہی شروع ہوا کرتی تھی۔ لڑکے کی پر دادی نے کہانی آگے بڑھائی تھی۔ بادشاہ کا نام تھا دل آرام۔ ایک دن شکار کھیلتے وقت اس کی ملاقات ایک لکڑہارے سے ہوئی جو ایک خشک پیڑ پر دن کلہاڑی چلانا پسینے سے شراب اور روزی روٹی کے انتظار میں مصروف تھا۔ مصاحب نے للکارا، ابے کون ہے بے تو، نام کیا ہے تیرا، اتر نیچے۔ وہ کود کر نیچے اترا، زمین بوس ہو کر آداب بجا لایا، پھر گویا ہوا، دل آرام۔ بادشاہ ہنسا، کہنے لگا، کیا عجب ہے کہ میرا نام بھی دل آرام ہے اور میں بادشاہ ہوں۔ لکڑہارے نے جواب دیا، کچھ عجیب نہیں جہاں پنا، کاتب تقدیر نے میری قسمت میں لکھا لکڑیاں کاٹنا اور آپ کی قسمت میں لکھا حکومت کرنا۔ نام میں کیا رکھا ہے، عالم پنا سارا کھیل تو تقدیر کا ہی ہے۔ شاہی کے وقتوں میں وہ سب لوگ بھی ہوا کرتے تھے جو لکڑی اور پتھر کاٹتے تھے تاکہ شاہوں کے نام زندہ رہ سکیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ تھے اور شاہی کرنے والے کم، پھر بھی تاریخ ان کے بارے میں چپ ہے، لڑکے نے کہا۔ لڑکی نے مینگنا ہٹائی اور دو قبروں کے درمیان اطمینان سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ تم ایک بہت دلچسپ 700 برس پرانی قبر سے نکلی روح ہو، داستان جاری رکھو۔ اس نے نوٹ بک کھولی اور بالوں کے جوڑے میں اڑا ہوا قلم سنبھالا۔ جون پور فیروز شاہ تغلق نے بسایا تھا، بعد میں شرقی سلطانوں کے قبضے میں آ کر ان کا دارالسلطنت بنا۔ فیروز کی ماں ابوہر کی راجپوت شہزادی تھی، مسلمان ہو کر بی بی نائلہ کہلائی۔ نام نہاد غیر ملکی حملہ آوروں کے خون میں ہندوستانی خون کی آمیزش اتنا زمانہ ہوا کہ شروع ہو چکی تھی۔ لڑکی مسکرائی، نام نہاد غیر ملکوں کے خون میں نام نہاد ہندوستانی خون؟ لڑکے نے بات آگے بڑھائی، راجپوت تو انشک خون اور کرشن حملہ آوروں کی اولادوں میں تھے جو مسلمانوں سے پہلے باہر سے وارد ہوئے تھے اور مسلمانوں کی آمد سے پہلے خاصے پرانے ہو کر ہندوستانی بن چکے تھے۔ ہم ہندوستانیوں کے گھر میں جب کوئی بہو بیاہ کر آتی ہے تو عرصے تک وہ باہر والی سمجھی جاتی ہے۔ دوسرے کی بیٹی گھر کے بہت سے اسرار و رموز بھی اس سے چھپائے جاتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ گھر میں رچ بس جاتی ہے، کچھ بچے پیدا کر کے ماں اور گھر والی کا درجہ پاتی ہے، حتیٰ کہ خود اپنا بیٹا بیاہ کر بہو کو پرائی بیٹی کا خطاب دینے کا اختیار حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن ہم مسلمان 1000 سال یہاں گزار لینے کے بعد بھی گھر والوں کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکے۔ تاریخ چلتی رہتی ہے، خود کو دہراتی جاتی ہے، لیکن تاریخ سے سبق کوئی نہیں حاصل کرتا، کوئی کسی چیز سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد اس نے بھی زیادہ تباہی لانے والے بم بن کر تیار ہیں۔ اچانک اس کے چہرے سے کھلنڈرے پن کا نقاب سرپ کر ایک ٹھنڈی سنجیدگی نکل آئی تھی۔ اس کی آنکھیں راکھ جیسی لگنے لگی تھی، شاید ان عراقی بچوں کی طرح جو دواؤں کے فقدان کی وجہ سے مر رہے تھے۔ بکواس بہت کرتے ہو، کلف انہوں نے کم ٹانکو۔ لڑکی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہندوستانی خون کی میسج زیادہ آسان تو یہ کہنا ہے کہ مسلمان خون میں ہندو خون، لیکن اس راجپوت کنیکشن کے باوجود یہ حضرت کچھ زیادہ مسلمان نکلے۔ سنا بہت مندر توڑے، ہندوؤں کو جبرن مسلمان بنایا۔ لڑکی نے لقمہ دیا، وہ میڈیول پیریڈ تھا، ایسا کچھ ہوتا رہتا تھا، لیکن یہ سارے کلف نے آپ کے مورخوں نے زیادہ ٹاکے۔ مسلمان حکمرانوں نے مندر بنوائے بھی اور پہلے کے بنے مندروں میں جاگیریں بھی عطا کی، لیکن ان کا کوئی ذکر نہیں، تاکہ ان واقعات کا صحیح تناظر میں تجزیہ بھی نہیں کیا جاتا۔ مذہب سے زیادہ ان میں سیاست کا دخل تھا۔
یہ دیکھنے ماننے کا کوئی تیار نہیں، اور اب تو تاریخ دوبارہ لکھی جا رہی ہے، ویسے جیسے کہ حکمران طبقہ چاہے۔ بعد میں آنے والے ظہیر الدین محمد بابر نے زندگی اور حکمرانی کی ابتدا چچا اور ماموں کے ساتھ جنگ کر کے کی۔ نہ ددیال کو بخشا نہ نہال کو، لیکن جب ہندوستان آئے تو سپاہیوں کو جہاد کا نعرہ دیا۔ روز حشر اگر ملاقات ہوئی تو ان کا ایک انٹرویو ضرور کروں گا۔ نہایت نبض شناس اور معتبر سیاست داں تھے، مگر وہاں بابری مسجد سے بیچارے کا دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ یہاں یار لوگوں نے پرچے چھپوا چھپوا کر بانٹ دیے کہ 2 لاکھ ہندو رام مندر کی حفاظت کرتے ہوئے کٹ گئے۔ کسی نے 2 لاکھ سے زیادہ تعداد گڑھی۔ ارے یہ بابر نامہ کیوں شروع کر دیا؟ میرے نوٹس لڑکی جنجلائی۔ آپ جس شرقی سلطنت پر نوٹس تیار کر رہے ہیں اس کے لیے دیوار پر شیرہ لگایا تھا امیر تیمور صاحب تنہا نے، جنہیں آپ حضرت تیمورلین کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ وہ انتہائی درجے کے سیکولر انسان تھے۔ ان کی تلوار جب شپاشپ چلتی تھی تو یہ نہیں دیکھتی تھی کہ اس کے تلے آنے والی گردن جس کی ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان۔ تلمند کے شہروں کو امان دینے کے بعد بھی لوٹا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یاد رہے تلمند میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ آج ہی جا کر ہندو مسلمان دونوں نے اپنے بیوی بچوں کو قتل کیا اور شانہ بشانہ مقابلے پر نکلے۔ ساتھ جی رہے تھے، ساتھ مرے، اور مر کر یوں خلط ملط ہوئے کہ یمراج اور حضرت عزرائیل دونوں کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ قلم کا ڈھکن دانتوں تلے دبا کر لڑکی پھر مسکرائی۔ خاصے بےہودہ ہو۔ وہ ایک خوبصورت فرنگن تھی۔ گالی کھا کر لڑکا قطعی بے مزہ نہ ہوا۔ اس نے داستان جاری رکھی۔ لاکھوں لوگوں کے قتل کے بعد صاحب قرا نے نہایت آرام سے جمنا پار کی، جہاں نما کی عمارتوں کی سیر کی، شاہان تغلق کی بنائی ہوئی مسجدوں کو پسند فرمایا، کاریگروں کے ہاتھ پیر باندھ کر ساتھ لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ لوٹ کی دولت اور بے بس کاریگروں وسط ایشیا کی مسجدوں کی تعمیر کے لیے نہایت موزوں خام مال۔ وہ ایک افسردہ ہنسی ہنسا۔ واہ کیا اعصاب رہے ہوں گے، اتنا وسیع قتل عام اور ایسا پرسکون ذہن۔ لڑکی نے لکھتے لکھتے سر اٹھا کر داد دی۔ محترمہ، حکمراں ہر دور میں ایک ہی سے رہے ہیں۔ نریندر مودی کے اعصاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پچھلی جنگ کے بعد عراق میں لاکھوں بچے طبی سہولت نہ ملنے سے مر گئے۔ افغانستان میں لاکھوں بے گناہ شہری مارے گئے۔ گجرات میں لوگوں نے گورو یاترا نکالی، ویسے ہی جیسے کبھی تیمور اور چنگیز نے بغلیں بجائی تھی، مگر وہاں وہ ذرا کی ذرا رکا۔ ان حضرات نے کے دور میں بم ایجاد نہیں ہوئے تھے، اور ہلاکو بغداد کو تاراج کرنے کے بعد وہاں ڈیرے ڈال کر بیٹھا نہیں تھا جیسے تمہارے یہ بش خاں۔ لڑکی نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ بش میرے ملک آئے تھے تو میرے ہم وطنوں نے انہیں کالے جھنڈے دکھائے تھے۔ لڑکے نے آنکھیں سکوڑے۔ اس کی آنکھوں میں گہرا تمسخر تھا، اور کہیں بڑی گہرائی میں نفرت سلگ رہی تھی۔ لاکھوں جانیں تلف کرنے کی سزا، کالے جھنڈے؟ وہ ہنسا، ایک پھیکی تلخ ہنسی۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا ٹھنڈے خطے سے آنے والی اس لڑکی کے جسم میں پھر پھریاں پیدا کرتا گزر گیا۔ اس نے سویٹر کے بٹن بند کیے اور بیگ سے اسکارف نکال کر سر پر باندھا۔ مسجد کے صحن میں جو بچے پڑھ رہے تھے اور مولوی صاحب جو ان کو پڑھا رہے تھے، ان میں سے کسی کے جسم پر وافر کپڑے نہیں تھے۔ بچوں میں کئی ننگے پیر بھی تھے، اور ننگے پیر وہ بھی تھا فیروز شاہ کا ہم نام۔ جامع شاہ کے صدر دروازے پر بیٹھا پتھر تراش رہا تھا۔ اور یہ سب دہشت گرد قرار دیے جاتے ہیں، اور غریب مولوی دہشت گردوں کا استاد۔ لڑکا اب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک قبر کی پائیتی لگی مرمر کی پٹی پڑھنے لگا۔ پھر وہ یوں گویا ہوا۔ حضرت تیمورلین نے ولی کی نیم جان سلطنت کو بالکل ہی تہس نہس کر دیا، اور کئی گورنروں کی طرح مشرقی خطے کے گورنر خواجہ جہاں ملک سرور کو بھی موقع عنایت فرمایا کہ وہ خود مختار حکومت کا اعلان کر دے۔ خواجہ جہاں نے جون پور کی پایہ تخت کو بنایا، جس کی اسٹیج پر شروع میں تیزی سے کئی کر
کہیں کردار تبدیل ہوئے، پھر یہ آئی جو یہاں آرام فرما ہے۔ ویسے ایک خیال یہ بھی ہے کہ قبروں کے پائیتے ناموں کی یہ پٹیاں مصدقہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال انگریز بہادر کچھ تحقیق کروا کے لگوائے گیا ہے۔ ابراہیم شاہ شرقی 40 برس راج کیا، بہت سی جنگیں لڑیں، ترحت کے ایک پاج گزار راجہ گیرت سنگھ نے مدد مانگی تو اس کی حمایت میں اس کے عدو ارسلان خان پر چڑھ دوڑے۔ دینی بھائی ارسلان خان کا سر کاٹ کے کیرت سنگھ کے حوالے کیا۔ کیرت سنگھ کی جشن تاج پوشی میں شرکت کی۔ میتھلی کی عظیم شاعرہ بدیا پتی نے اپنے قصیدے کی کیرتی لتا میں اس تقریب کا ذکر کیا اور ابراہیم شاہ کے بارے میں لکھا، یہ بادشاہ سب سے اوپر تھا، اس کے اوپر صرف خدا تھا۔ خدا امید ہے جہاد اور تلواریں چمکا کر ہندوؤں کو تہہ تیار کر کے اسلام پھیلانے کے بارے میں تمہارے سنہرے بالوں سے ڈھکے اس خراباتی سر کے اندر کچھ گھسا ہوگا۔ جدال و قتال اس دور کی خاصیت تھی، مگر کیا آج نہیں ہے؟ طرز ہی یہ تو بدلا ہے۔ تلواریں چلانے کے بازو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ہیروشیما کے وقت تم نہیں تھی، ہوتی بھی تو کیا تھا؟ جاپانی تو نہ ہوتے، اپنے محفوظ خطے کے محفوظ گھر میں تم تھے۔ ہاں میں تھا، میں 1000 سال پرانی روح ہوں، تم نے تو صرف 700 برس کہا تھا، اور شاید سنٹرل ایشیا عرب سے آئے رہے ہوں گے۔ لڑکی کا اندازہ چھیڑنے والا تھا۔ محترمہ، دنیا میں جتنے آئے سب کہیں نہ کہیں سے آئے ہوں گے، انسان اگا کہاں یہ وثوق سے کسی نے بتایا؟ ہاں کہیں اگا ضرور ہوگا، اور وہاں سے جھاڑ جھنکاڑ کی طرح پھیلا۔ وقت اس کے بیج اڑا کے بوتا چلا گیا۔ اس نے قبر پر شاید محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا۔ یہ بڑا ہی منکسر المزاج اور علماء اور صوفیوں کی قدر کرنے والا بادشاہ تھا۔ بڑی بڑی عالیشان عمارتیں بنوائی، جامع الشرق کوئی دیکھ لو، یہاں تم بیٹھی ہو۔ سکندر لودھی کے حملے میں اس کا بھی ایک حصہ زد میں آیا تھا۔ آج جونپور کی عوام دوبارہ بنوا رہی ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ یہ پرانے دروازے کی ہو بہو نقل اتار لی جائے۔ ہم آ رہے تھے تو وہ کاریگر پتھر جھکا چھینی چلا رہا تھا۔ کسی کو گلیا رہی تھی۔ سورا خالہ فیروز نے چھینی الگ رکھ کے ہاتھ سیدھے کیے اور انگلیاں چٹکائیں۔ ارے اور کسے ہوئی تھے؟ 2 4 لونڈے تاش کے پتے پھینٹتے آ رہے تھے قبرستان میں بیٹھ کے جو کھیلنے، سورا نے اپنی زبان میں کہا۔ پھر وہ وہیں پسر کے بیٹھ گئی۔ گھر پر کون سا سکھ اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فیروز سے اپنا دکھ بیان کیا۔ ہمارا بھی تو بڑا لڑکا ہاتھ سے گیا، جس دن 4 پیسے کما لے بس اس دن سے گھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، جب تک ختم نہ ہو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تاڑی پینے کی لت میں بھی پڑ گیا ہے۔ چھوٹے کو مولوی صاحب کے ساتھ بٹھایا ہے۔ مولوی صاحب کے پاس بٹھا کے بھی کیا ہونا ہے ہمارے بچوں کا۔ فیروز نے ٹھنڈی سانس لی اور پھر چھینی سنبھال لی۔ یکایک اسے کچھ یاد آیا۔ خالہ، اس نے قمیض میں جیب سے دوا کی پڑیاں نکالی۔ رستے میں حکیم صاحب سے دوائی لی تھی۔ ہم تو شام کو پہنچیں گے، تم ادھر سے جاؤ گی تو اپنی وہ کے ہاتھ میں تھما دینا، لڑکے کو ذرا جلدی مل جائے گی، چھوٹا ابھی ٹھیک نہیں ہوا۔ سغرا نے تردد کے ساتھ پوچھا۔ دوا روز ملے تب نہ، فیروز نے افسردگی کے ساتھ کہا۔ اس پر بھی تو ابا اتنا بولتے ہیں۔ مسجد کی پشت سے لگے چلے گئے خستہ حال محلے کے ایک خستہ حال مکان میں فیروز کی بیوی رہتی تھی اور 4 بچے، ان میں سے ایک سدا بہار روگی تھا۔ ان کے علاوہ فیروز کا باپ تھا جو 60 سال کی عمر میں 75 کا نظر آتا تھا، بے حد بوڑھا، پتھر کاٹتے کاٹتے اس کے سارے احساسات پتھر ہو چکے تھے۔ کہتا تھا چھٹکوں کی دوا پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے، وہ بچے گا ہی نہیں، تو تقدیر میں عمر کم لکھوا کے لایا ہے، یا دوائیں کیا اس کی عمر بڑھا دیں گی؟ بڈھے کو چائے کی لت تھی۔ سامنے محمد چائے والے کی دکان سے استعمال شدہ پتی لے آتا تھا۔ دن بھر مسجد کے آس پاس گھوم گھوم کر خشک پتے، ٹہنیاں، کاغذ اور انسانوں کو چھوڑ کر باقی ہر وہ شے جو مل سکے اکٹھی کرتا رہتا تھا۔ انسانوں کو جلانے کا کام زیادہ مذہب اور بارسوخ حضرات انجام دے رہے تھے۔
تاکہ وہ ایندھن خرچ ہونے کا گلہ کر کے اس سے صلاواتیں نہ سنائے۔ کبھی کبھی اسے تازہ چائے دودھ اور شکر کے ساتھ مل جاتی تو خدا کا شکر ادا کرتا اور سوچتا تھا کہ جنت تو اسی دنیا میں ہے اور وہ اسے مل بھی چکی۔ مولانا آخرت میں جنت کی بشارت دیتے ہیں، لیکن نہ جانے کتنی شرطوں کے ساتھ۔ انگریزی نہ جانتے ہوئے بھی بوڑھا انگریزی کے اس مقولے پر سختی سے عمل کرتا تھا، جس کے مطابق ہاتھ آئی ایک چڑیا جھاڑ میں بیٹھی دو چڑیوں سے بہتر ہے۔ چاروں طرف سے کاغذ بٹورتے بٹورتے وہ نیم دیوانہ سنکیسا دکھائی دینے والا ہوش مند بوڑھا جانتا ہے کہ اس کے حصے میں اور کچھ آنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے الیکشن کے زمانے میں ووٹ مانگنے کے لیے آنے والے مقامی نیتاؤں کو جی کھول کر گالیاں دیتا ہے۔ ارے او بڈھے، پرے ہٹ! ایک بار ایک نعرہ لگاتی بھیڑ کے درمیان گھس گیا تھا۔ بوڑھا بھیڑ کچھ پرچے بھی تقسیم کر رہے تھے، بہت سے کاغذ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ متوقع کا ایندھن نظر آتے ہی بوڑھا اسے دونوں ہاتھوں سے مال غنیمت کی طرح سمیٹنے لگا۔ قسم رام کی کھاتے ہیں، مندر وہیں بنائیں گے۔ کچھ پرچوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ پر لکھا ہوا تھا مدرسے آتنک واد پھیلاتے ہیں، انہیں بند کرو۔ کچھ پر لکھا ہوا تھا گو ہتیا جاری ہے، جس ہندو کا خون نہ کھولے وہ خون نہیں پانی ہے، وغیرہ۔ جانو پھر چناؤ ہونے والے ہیں۔ چوراہے پر لین مونگ پھلی بیچنے والے نے بالکل ارسطو کے انداز میں سر ہلایا۔ لمبی داڑھی اور پھٹے ہوئے چوغے کی وجہ سے وہ کچھ ایسا ہی لگ بھی رہا تھا۔ بھیڑ چھٹ گئی تو اس نے ایک چھوٹے سے ادھ ننگے بچے کے لیے اٹھنی کی لین تولی۔ ایک نوجوان لین والے کے قریب آیا، بولا، کہو بڑھو، جے شری رام۔ لین والے نے چوندھی آنکھوں سے نوجوان کو پہلے گھورا پھر جواب دیا، رام دانے کی لین بیچتے ہیں، دن بھر میں تم سے زیادہ رام کا نام لیتے ہیں، جاؤ اپنا رستہ ناپو۔ بھیڑ آگے بڑھ گئی تھی، اس لیے نوجوان نے زیادہ حجت نہیں کی، صرف گالی دینے پر اکتفا کی اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، دن بعد دیکھیں گے۔ اس کا لہجہ صفاق تھا، لیکن والا پیسے گننے لگا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے بچے دبکے ہوئے تھے، بکری کم ہوئی تھی۔ شام تک شاید آٹے اور آلو کے لیے پیسے نکل آئے۔ اللہ مالک ہے، اللہ پر معاملہ چھوڑ کر دل جمعی کے ساتھ گراہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت اس کا بیٹا رزاق اسٹیشن پر بھیڑ بڑھنے کا انتظار کر رہا تھا اور ایک وزنی جیب کی تلاش میں تھا۔ دوپہر سے اب تک وہ صرف ایک جگہ ہاتھ مار سکا تھا۔ جو بٹوا اس نے اڑایا تھا اس میں صرف 10 کے نوٹ اور کچھ ریزگاری تھی۔ وہ ہنسا تھا، واہ بیٹا واہ، ہم جیسے ہی نکلے۔ ارے 10 تو ہماری جیب میں بھی پڑے ہی رہتے ہیں، مگر یار تب ہم سوٹ بوٹ نہیں ڈانپتے، جانے تمہیں کہاں سے مل گیا، سسرال سے یا کسی مریرے کا خیرات میں جو ہم دھوکے میں آ گئے۔ اس نے نوٹ جیب میں رکھے اور بٹوا پیشاب خانے میں اچھال دیا۔ رزاق کا ایک جگری دوست تھا، فضل۔ وہ دن میں رکشہ چلاتا تھا اور سیزن میں ہر لال کروڑ کی بڑی بیویوں کے یہاں طبلے پر سنگت کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار گاہک پھنسا کے بھی لے جاتا۔ ایک بار پولیس کی گرفت میں بھی آ گیا، 4 چوٹ کی مار کھائی، تب سے محتاط ہو گیا۔ شادی شدہ تھا، ایک بیوی اور 4 بچوں کا مالک، 5 ویں کی آمد تھی۔ بیوی خاصی زبردست تھی، شام کو آتے ہی جیب خالی کروا لیتی، اس لیے کبھی کبھار پولیس کو کھلانے میں کوتاہی ہو جاتی تھی۔ آج فضل نے کہا تھا رات کو چوکڑی جمے گی۔ وہ سب کے سب اکثر قبرستان کے باہر ٹیلے پر اکٹھے ہو جاتے۔ رجب حسین ہاتھی کی قبر پر بیٹھ کر بانسری بجایا کرتا تھا۔ یخ راتوں کے سناٹے میں بانسری کی آواز گونجتی تو سننے والوں کے کلیجہ منہ کو آ جاتے۔ ساری زندگی کی محرومیاں محصر بن کر بانسری سے نکلتی۔ بجاور کی کڑوی کریلی سی تلخ زبان والی بیوی تک آہ بھر کر کہتی، گجب بانسری بجاوت ہے ای رجبہ۔ نوجوان اس لڑکی کو مٹی کا ڈھو دکھا کر کہہ رہا تھا، دیکھو یہ کسی شرقی سلطان کے چہتے ہاتھی کی قبر ہے۔ ہاتھی کی قبر؟ واقعی؟ سٹر پٹر کرتی شٹل کاک جیسا برقع پھڑکاتی مجاور کی بیوی کہیں سے لوٹ رہی تھی۔
لڑکے نے اسے مخاطب کیا، یہ ہاتھی کی خبر ہے نا چچی؟ ہاں، وہ بے حد خوش ہو کر بولی جیسے ہاتھی اس کا راہ ہو یا اس کی کسی تحقیق کے ذریعے معلوم ہوا ہو کہ یہ اس ڈوئے کے نیچے ہاتھی دفن ہوا تھا۔ دراصل وہ اس طرح حد نوجوان کے نہایت اپنائیت بھرے لہجے میں چچی کہے جانے سے خوش ہو اٹھی تھی۔ اس نے سرد ہوا سے بچنے کے لیے برقعے کو کس کے لپیٹا۔ اس کی کتھئی رنگ کی میلی اور جگہ جگہ سے مسکی شلوار دکھائی دی۔ خانقاہ نوحہ گراں میں رہنے والی اس عورت کی دنیا نہ گنی جا سکنے والی پر اسرار قبروں، 7 اولادوں اور 10-20 مرغیوں کی عبارت تھی۔ ٹھیک سے معلوم ہے نا؟ لڑکے کے لہجے میں شرارت تھی۔ ہم کا نہ معلوم ہوئے، ہم یہاں ہمیشہ سے رہ جات ہے، عورت نے فخر سے کہا۔ ارے تم انسان ہو کہ بھوت پلید، کبھی مرے نہیں یا مر مر کے پیدا ہوتی رہی ہو؟ بھیا مذاق کرت ہے، ارے ہم پیڑھی در پیڑھی ہی سے رہت چلے آوت ہیں۔ لڑکی ہونکو کی طرح منہ کھولے سن رہی تھی، لیکن وہ بور قطعی نہیں ہو رہی تھی۔ لہجہ اجنبی، زبان ناقابل فہم، لیکن کہیں کوئی مٹھاس تھی، ایک معصومیت کے ساتھ۔ اچانک عورت کی توجہ ان لوگوں کی طرف سے اکثر ہٹ گئی۔ وہ زور سے چلائے، ارے محمد صدیق ہے، محمد صدیق! پھر وہ اپنی زبان میں بڑبڑاتی مکان کا تالا کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ تہہ دار لڑکا اور فرنگی لڑکی دونوں اس کے ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ محمد صدیق اس کا منجلا لڑکا تھا جو اس کے خیال میں رزاق کے ساتھ رہ کر خراب ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے ماں کے چلانے کی پرواہ نہ کی اور چوروں کی طرح سٹک لیا۔ ویسے ابھی تک وہ خراب ہوا نہیں تھا۔ رزاق اسے اٹھائے گیری کی تربیت دینا چاہ رہا تھا۔ ہاتھی کی قبر کے برابر والے ٹیلے پر جب پچھلے ہفتے وہ سب 3 پتی کھیلنے بیٹھے تھے تو رزاق نے اسے مشورہ دیا تھا کہ ساتھ نکلا کریں۔ صدیق جمعے کی نماز میں پابندی سے جاتا تھا، مولانا صاحب کا وعظ بہت غور سے سنتا تھا اور دوزخ سے خاصا خوفزدہ رہتا تھا۔ اس نے رزاق کی تجویز کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا تو کیا کرتا پھرتا ہے؟ پکڑا گیا تو مفت کی ملے گی جیل میں، اور ڈنڈے جو پڑیں گے وہ بھی کھا لیں گے روٹیوں کے ساتھ۔ یاد نہیں انتظار کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، وہ کبھی واپس نہیں آیا؟ صدیق نے دھیرے سے کہا۔ دوزخ کے ساتھ ساتھ صدیق پولیس سے بھی ڈرتا تھا۔ انتظار آتش باز تھا، بڑا نہیں، چھوٹا موٹا سا، بس ایک کوٹری بھر ورکشاپ تھی اس کی۔ اس پر الزام تھا کہ آتش بازی کی آڑ میں بم بناتا ہے اور شہر میں ہندو مسلم دنگے کی سازش کے دوران اس نے بم سپلائی کیے تھے۔ ہو بڑی سردی ہے۔ رزاق نے انتظار کے بارے میں اپنی سوچ پر عرصہ ہوا ایک پہرہ بٹھا دیے تھے، اور انتظار کا بچپن کا دوست تھا اور اس کی زندگی کے ہر راز میں شریک۔ انتظار کے گھر میں دال میں بھنگار لہسن کا لگایا یا صرف زیرہ اور مرچ سے، یہ اسے معلوم ہو جاتا تھا۔ اسے معلوم تھا انتظار نے بم نہیں بنائے تھے، پر لے محلے میں سکینہ آج بھی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ مگر رضا کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اس نے بات کا رخ پھیرا۔ ہو بڑی سردی ہے، یہ تم لوگوں کو اتنی سردی کیوں لگتی ہے؟ برکت نے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آن بیٹھا اور چوکڑی جمی ہے۔ تمہیں نہیں لگتی؟ مرغیوں کا شوربہ پی پی کے گرما رہتے ہو۔ ابے ہمارے نصیب میں کہاں شوربہ، 20 روپے میں ہوٹل والے کو بیچ دی تھی، روپے اماں نے جپٹ لیے، دال خرید کے لائیں، نصیب میں وہی لکھی گئی دال روٹی۔ پھر بیٹا تاڑی کہاں سے لائے؟ ایک اور کے 20 مل گئے تھے۔ ہوا نہ یہ شوربہ یا وہ شوربہ، مگر تو بن رہا ہے۔ سردی کے مارے روئے صفا کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے برکت کو پیٹ پر ایک ڈھول جمائی۔ چلو آگ تاپے۔ برکت نے سپر ڈالی۔ اب تو اس کی دانت بھی بجنے لگے تھے، ہوائیں غضب کی کاٹتی۔ یہاں تو کچھ ہے نہیں، کاہے سے تاپو گے؟ دیکھتے جاؤ۔ وہ اٹھ کر پھاٹک تک گیا۔ کمزور لکڑی کا پھاٹک 2-4 دھکوں میں چرمرانے لگا۔ صدیق بھی شامل ہو گیا۔ رزاق، برکت اور رجب حسن نے مل کر قبضے الگ کیے، پھر پھاٹک کو کھینچ کر ہاتھی کی قبر تک لے آئے۔
رجب نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر ہانک لگائی، ابے شہزادے او شہزادے او۔ دور بیٹھ کے پتے کھیلتے نوعمر لڑکوں میں سے ایک دوڑتا چلا آیا، کیا بھائی جان، چل بلا لے اوروں کو بھی، اور ذرا پتے بٹور کے لا۔ سوکھے لونے مل کے پتے بٹور لائے، کچھ کاغذ کے ٹکڑے اور گتے کا ایک آدھ ڈبے بھی۔ رزاق نے جیب سے ماچس برآمد کی، تھوڑی ہی دیر میں پھاٹک عظمت رفتہ چتاؤں کی طرح دھو دھو کر چل اٹھا۔ اندر شہنشاہیاں محو خواب تھے۔ 14ویں صدی عیسوی میں ان کی سلطنت قنوج سے بنگال تک پسری پڑی تھی۔ باغیوں کے سرکوبی کرتے وقت ان کی افواج خون کے ندیوں میں چھپ چھکیا کرتی تھی۔ جب وہ پرسکون ہوتے تو مسجدیں اور قلعے تعمیر کرتے، شہر بساتے، عالموں اور مصنفوں کو نوازتے، اور بڑے بڑے علمی، فنی اور متفنی اور جنگی دماغوں کی پرورش کرتے۔ قبرستان کا پھاٹا خاصا وزنی تھا، لڑکوں نے خوب ہاتھ تاپے تھے اور پتے پھیٹتے پھیٹتے صبح کر دی تھی۔ اذان کی آواز بلند ہوئی تو کچھ مسجد کی طرف بھی بڑھ لیے تھے۔ حرامی کے ابو سہرا نے پھر پلٹ کر دوبارہ دانت بھینچے۔ شام اب گہرانے لگی تھی، ہوا کی خنکی میں برف کی چھروں کی کاٹتی۔ وہ دونوں جامع شخص سے متصل قبرستان سے باہر آ گئے تھے، دو پرانی اور آوارہ روحوں کی طرح۔ جامع شرک کے آنگن میں اب سناٹا تھا، مولوی صاحب اور بچے کب کے جا چکے تھے۔ فرنگن کو بنارس کی بس پکڑنی تھی، بس اڈے تک چھوڑنے لڑکا اس کے ساتھ چلا۔ اس خوبصورت کٹہجت لڑکی کی صحبت نہایت فرحت بخش رہی تھی۔ خدا حافظ کے ساتھ فرنگن نے کہا، اور کچھ مانو نہ مانو، یہ تو تمہیں ماننا ہی پڑے گا کہ تمہارے دماغوں سے بوئے سلطانی نہیں جاتی۔ لڑکے کے ذہن سے وہ سارے شریر رومانی جملے غائب ہو گئے جو وہ چلتے وقت یک لخت چارہ رہا تھا۔ اس کی شرارت سے ناچتی پتلیاں اداس ہو اٹھی، اور تمہارے متفنی دماغوں سے بہت سارا کچرا۔ اس کی آنکھوں میں شرارے ناچنے، اور اس نے کہنا چاہا لیکن وہ گنگا ہو گیا تھا، بس دھیرے دھیرے سرکنے لگی تھی، اور فرنگن کا ہلتا ہوا ہاتھ دور ہوتا جا رہا تھا۔